سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑا مبارک مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. ہر انسان اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے حساب سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس ماہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا، آپ کے قرب کو حاصل کرنے کی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، آپ کی مکمل اطاعت کرنا. اصل عمل اس ماہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے. یہ ایسا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا کہ رحمت اللہ عالمین کے اس قرب کے طریقے کو رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے کہ نہ صرف آپ کا قرب نصیب ہوتا ہے بلکہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. چھوٹی سی سنت سے لے کے بڑی سنت تک کسی کو انسان قطع نہ کرے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بھلائیاں رکھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں انسان کو بھلائی نصیب ہوتی ہے. سرکار اعظم کی ایک سنت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ہم اس سنت پہ عمل کریں تو آپ دیکھ لیں کہ انسان بڑے بڑے جھگڑوں سے اور لڑائیوں سے بچ سکتا ہے. گھروں میں جھگڑے، باہر جھگڑے جو ہوتے ہیں انسان کے، اس سنت پہ انسان عمل کر لے تو الحمدللہ اس کے خود آپ برکتیں دیکھیں گے. ابھی آپ اللہ والوں کے پاس پورا اس کا نظارہ محسوس کریں گے. ان کی کمپنی میں آپ کوئی بیٹھیں، جائیں، صحبت اختیار کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں پر یہ سنت یہ ہے کہ نبی کا ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی آپس میں بحث مت کرو. سبحان اللہ، کتنی چھوٹی بات ہے. آپس کے اندر بحث مت کرو، آرگومنٹ مت کرو. آپ یہ دیکھیں گے چھوٹی بات سے آدمی آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے انسان کی، نہیں ایسے ہو گئی، نہیں ایسے. بالکل دوست ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، بیٹھے تو بڑھتے بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس آدمی کے ایک دوسرے ہاتھ میں گریبان آ جاتے ہیں، دشمنی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، فتنہ شروع ہو جاتا ہے بہت بڑا. شیطان جو ہے وہ اس چیز کو بہت ورگلاتا ہے، دونوں طرف وہ آگ لگاتا ہے. جب اس میں ایک چیز پیدا کرتا ہے، جب آرگومنٹ شروع ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو وہ ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرے کہتا ہے میں حق پر ہوں، کہتا نہیں میری دلیل صحیح ہے، کہتا ہے میری دلیل صحیح ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ دونوں کی دلیلیں سو غلط ہو رہی ہوتی ہیں اور شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. جب بھائی ایسی کوئی معاملہ نظر آئے جس میں بحث شروع ہونے والی ہے، آرگومنٹ شروع ہونے والا ہے، تو اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنی ہو تو اس ایک سنت پہ عمل کر کے آپ عمل کریں، خاموش ہو جائیں. سبحان اللہ، خاموشی سوچتے ہوئے کہ نبی ہمیں منع فرمایا ہے. اس پہ بہت نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے آدمی کو. بس جیسے آپ سوچیں گے یار یہ تو نبی پاک کی سنت ہے تو الحمدللہ نفس قابو آ جائے گا، فون قابو آ جائے گا کہ چھوڑو یار.
اس کے نتائج فوراً آپ دیکھیں گے. جس آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا دوسرا اگلا والا. وہ سنے میں نے ڈیفیٹ دے دی ہے، حقیقت میں ڈیفیٹ اس کو ملی ہے، حقیقت اس کو ڈیفیٹ ملی ہے. یہ ایک سنت ہے، اس پہ ہم عمل کریں الحمدللہ تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہمیں محسوس ہوگا زندگی کے اندر. کیونکہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، خالی بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں تو کسی بات پہ شروع ہوتے ہیں بحث. نہیں جی نہیں وہ صحیح ہے، نہیں جی اس کو ووٹ دینا چاہیے، اگر نہیں اس کو ووٹ دینا چاہیے. بس خام کہیں سے کہیں بات نکلتے آدمی کی وہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے. پھر تعجب یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑا رزلٹ اس کا گندا نکلتا ہے. آج سوچتا ہے بات تو کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے تو بات کچھ بھی نہیں کی، حالانکہ یہ بات تو بڑی ہے سمپل بات تھی جس پہ ہم اتنا گرم ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے کہ سزا ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو قطع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اتنا بڑا جھگڑا شروع ہو گیا. تو انشاءاللہ اس پہ احتیاط کریں اور دیکھیں پھر سنت کا مزہ الحمدللہ. اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اللہ کے